برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ قسم اس روشن کتاب کی کہ بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا۔ یہ رہا آیت کریمہ کا ترجمہ۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ شب بارات میں قبرستان جانا سنت ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ قبروں پر نہیں جانا چاہیے، بلکہ وہاں پر نہیں جانا چاہیے اور ان سے کچھ نہیں مانگنا چاہیے۔ لہٰذا میں ایسے لوگوں کو بتاتا ہوں کہ حدیث شریف مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میری باری کے دن ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہ پایا، پھر میں نے دیکھا مدینہ شریف کے قبرستان جنت البقیع میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کیا تم یہ خیال کرتی ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہارے ساتھ عدل نہ کریں گے؟ میں یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ بات نہیں ہے، مجھے گمان ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوسری ازواج میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ عز وجل ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی سطح الدنیا فینظر لا اکثر من عددی، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات میں آسمان دنیا کی طرف تجلی رحمت کا نزول فرماتا ہے تو قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بال کی تعداد سے زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ یعنی مدینہ شریف میں ایک قبیلہ رہتا تھا جس کا نام بنو کلب تھا۔ وہ قبیلہ بکریوں کا زیادہ کاروبار کرتا تھا، بکریوں کا ان کے پاس ریبڑ ہوا کرتا تھا۔ تو اللہ کے رسول مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 15ویں شعبان کی رات میں جو بندہ جاگ کر کے اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنم سے لوگوں کو آزاد فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اے ایمان والو، آپ حضرات نے سن لیا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شب بارات میں قبرستان تشریف لے جاتے تھے۔ اس سے ثابت ہوا کہ قبروں پر جانا ہمارے حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ایک روایت کے مطابق ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہدائے احد رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی قبروں پر تشریف لے گئے اور قبروں کے پاس کھڑے ہو کر دعا فرمائی، قبر والوں کے لیے اور قبر والوں کے وسیلے سے امت کی بخشش کی دعا کی۔ ہمارے سرکار امت کے غمخوار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہدائے کرام کی قبروں پر کیوں تشریف لے گئے؟ تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ قرب قیامت کچھ لوگ نماز پڑھیں گے، داڑھیاں رکھیں گے، دین کی باتیں خوب کریں گے، بظاہر مسلمان کہلائیں گے، مگر حقیقت میں وہ لوگ مسلمان نہ ہوں گے۔ ایسے لوگ ہی نیکوں کی قبروں پر جانا بدعت و شرک کہیں گے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
شہداء نیکوں کی قبروں پر تشریف لے گئے تاکہ میرا غلام سنی مسلمان اس وقت پریشان نہ ہو اور ان منافقوں کو جواب دے سکے کہ نیکوں کی قبروں پر جانا بدعت و شرک نہیں بلکہ باعث برکت اور سنت ہے، اور قبر والوں کے لیے دعا کرنا اور ان کے وسیلے سے دعا مانگنا بھی سنت ہے۔